پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آڈیو لیکس کے حوالے سے ایک کمیشن حکومت کی طرف سے بنایا گیا ہے, ایک جوڈیشل کمیشن ہے, اور اس جوڈیشل کمیشن کی آج پہلی سماعت بھی ہوئی ہے, اس کا پہلا اجلاس بھی ہوا ہے. اور تحریک انصاف نے اس کمیشن کو اگرچہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے, لیکن اور کچھ گراؤنڈز بھی لیے ہیں, اس پر ہم بات کرتے ہیں. لیکن بہرحال اس کی پروسیڈنگ کا جو ہے وہ اب آغاز ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو آج کی جو کارروائی ہے اس میں کچھ ایک دو چیزیں بڑی سگنیفیکنٹ بھی ہوئی ہیں. اور جو ٹی او آرز ہیں, پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جو ٹی او آرز ڈالے گئے ہیں اس میں اگر آپ نے کمیشن بنانا ہی ہے تو اس میں اضافہ کیا جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ کمیشن بنایا گیا ہے اس طریقے سے کمیشن بنایا بھی نہیں جا سکتا تھا. تو آج ہم ایک تو یہ ڈیبیٹ کریں گے کہ کمیشن اس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا, اور اگر بنایا جا سکتا ہے تو پھر جو اس کے ٹی او آرز ہیں اس میں کیا وہ ٹی او آرز اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, یا ان ٹی او آرز کو بنیاد کیوں بنایا حکومت کی طرف سے. تو یہ بہت سارے پہلو ہیں اس کے ڈسکشن کرنے کے لیے. دوسرا, کل کا دن کافی حوالوں سے اہم ہے. ایک تو اس میں عمران خان صاحب نے کل نیب میں پیش ہونا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہونا ہے. دوسرا, عمران خان نے اپنی گرفتاری کا 80% امکان ظاہر کر رکھا ہے. تو کل کیا ہوگا اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے. اور پھر کل سپریم کورٹ ہی میں انتخابات کے حوالے سے نظر ثانی کیس ہے الیکشن کمیشن کی درخواست پر, اس کی سماعت بھی کل ہونا ہے. گزشتہ ہفتے 15 تاریخ کو جب یہ سماعت ہوئی تھی تو اس وقت سپریم کورٹ کے باہر ایک دھرنا ہو رہا تھا, ایک جلسہ ہو رہا تھا, تو سماعت 23 تک کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی. اب کل یہ سماعت ہونے جا رہی ہے. اس میں کل کیا ہو سکتا ہے, تو ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کرتے ہیں. پروگرام میں میرے ساتھ راجہ عامر عباس صاحب موجود ہیں, ماہر آئین و قانون. بہت شکریہ راجہ صاحب, خوش آمدید. حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل. بہت شکریہ, خوش آمدید حسن رضا پاشا صاحب. اور جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد. میں سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ ٹی او آرز رکھ دیتا ہوں جس کے تحت ایک کمیشن بنایا گیا ہے, جس کا آج پہلا اجلاس ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کارروائی اور پھر اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے جی, جو 8 آڈیوز منتخب کی ہیں اس کمیشن کے لیے حکومت نے. ویسے تو پچھلے سال سے لے کر اب تک بے شمار آڈیوز ہمارے سامنے آ چکی ہیں, وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہیں جو اس کمیشن کے سامنے رکھی گئی ہیں. لیکن بہرحال ان تمام آڈیوز میں سے 8 آڈیوز سلیکٹ کر کے اس کمیشن کے سامنے حکومت نے رکھی ہیں. وہ کون سی ہیں دیکھیے. سب سے پہلے تو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور ایک ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں ان کے مابین سپریم کورٹ کے ایک حاضر سروس جج سے متعلق کال ہے, اس کو دیکھنا ہے. پھر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور ایک وکیل کے مابین سپریم کورٹ کے ایک مخصوص بینچ کے سامنے چند کیس فکس کرنے سے متعلق ایک کال ہے. پھر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور سپریم کورٹ کے سٹنگ جج سے کے مابین ہونے والی ایک کال ہے, اس کو بھی اس کو ٹی او آرز میں شامل کیا گیا ہے. پھر سابق چیف جسٹس آف پاکستان اور ایک سینئر وکیل کے مابین ایک کال ہے, اس کال کو بھی اس کمیشن کے سامنے رکھا گیا کہ اس کو بھی چیک کیا جائے. پھر ایک وکیل اور صحافی کے مابین سپریم کورٹ کے مخصوص بینچ میں ایک کیس کے نتیجے سے متعلق کال ہے کہ یہ نتیجہ آئے گا اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا. پھر سابق وزیر اعظم اور ان کی پارٹی کولیگ کی مابین سپریم کورٹ میں ان کے تعلقات سے متعلق ایک کال ہے, اس پر بھی جو ہے وہ انکوائری ہوگی. اور چیف جسٹس آف پاکستان کی ساس اور ایک وکیل کی اہلیہ کے مابین سپریم کورٹ میں کیسز سے متعلق ایک کال ہے, اس کو بھی شامل کیا گیا ہے. اور آخری سابق چیف جسٹس آف پاکستان کے بیٹے اور ان کے دوست کے مابین ایک کال ہے جس میں ان کے والد کے سیاسی کردار کا ذکر ہے ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے, اور پھر وہ ٹکٹ کی مبینہ طور پر اس کو فروخت کیے جانے کے حوالے سے. یہ تو کچھ آڈیوز ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو ہے وہ مینڈیٹ دیا گیا اس کمیشن کو, اور اس میں کہا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ سے متعلق ہے کہ پرنٹ, الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے داماد کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ کی عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کے الزامات کی صداقت کی تحقیقات کی جائیں. یہ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے, جس میں ایک وزیر ہیں جو داماد ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کے. اب آج جو کاروائی ہوئی ہے اس کا میں 2 لائنوں میں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں. دیکھیے جی, آج آڈیو لیکس کمیشن کا پہلا اجلاس ہوا ہے اور اس میں سپریم کورٹ کے جو سینئر جج جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ میں یہ ہوا ہے, کورٹ روم نمبر 7 میں. کمیشن کا آڈیو لیک سے متعلق کارروائی کو پبلک کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے. آڈیوز میں شامل تمام افراد کے نام, ایڈریس اور رابطہ نمبرز طلب کیے گئے ہیں. اٹارنی جنرل کو تمام ریکارڈ 24 مئی سے قبل جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے اور مزید کارروائی کو 27 مئی تک ملتوی کر دیا گیا ہے. اب اس کے بعد ایک عمران خان صاحب نے یہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے اس کو چیلنج کیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کی تشکیل نہیں ہو سکتی. تو حسن رضا پاشا صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حکومت
کیا سپریم کورٹ کے کسی بھی جج کو اپنے طور پر اپوائنٹ کر سکتی ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے، یا اس کے لیے روایتی طور پر چیف جسٹس سے ہی کہنا پڑتا ہے کہ جی آپ کے فلاں جج ہمیں درکار ہیں اس کمیشن کے لیے؟ دیکھیں، یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے وہ پاکستان کمیشنز آف دی انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت بنایا گیا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جس پہ کوئی ایسی شک نہیں ہے جس کی بنا پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میں آنریبل چیف جسٹس صاحب سے پرمیشن لینی یا ان کو انفارم کرنا ضروری ہے. بلکہ اس میں ایک شک ایسی بھی ہے کہ اگر چیئرمین سپریم کورٹ آف پاکستان کے کوئی جج صاحب ہوں گے تو پھر وہ سپریم کورٹ کے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں. تو میرا اس حوالے سے تو سائلنٹ ہے. لیکن جو آپ کا کویسچن ہے کہ کیا اس میں چیف جسٹس صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ایک جج صاحب کو اس میں شامل کرنا تھا، اس حوالے سے روایتاً اگر بات کوئی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن باقی جو 2 ممبرز ہیں قانونی قدغن نہیں ہے، کوئی قانونی قدغن نہیں ہے. اور باقی جو 2 ممبرز ہیں وہ متعلقہ ہائی کورٹس کے دونوں چیف جسٹس صاحبان ہیں، تو وہ تو اپنے طور پہ تو وہ آ گئے، انہوں نے زیوم بھی کر لیا اور آج جو کارروائی ہوئی ہے اس میں وہ شامل بھی تھے. تو روایتاً کہہ سکتے ہیں، لیکن 2017 کا ایکٹ سائلنٹ ہے اس حوالے سے. راج صاحب آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے، بالکل ایکٹ اس میں خاموش ہے. بہت سی جگہ پہ جہاں پہ کہا گیا ہے کہ ATC کا جو جج ہوگا یا دوسرے ججز ہوں گے، آپ وہاں پہ اپوائنٹمنٹس کے بارے میں، بلکہ سپریم کورٹ کی ایک اپنی ججمنٹ بھی ہے کہ متعلقہ ہائی کورٹس یا متعلقہ سپریم کورٹ جو سی ہے، سپریم کورٹ تو ایک ہی ہے، اس سے جب تک چیف جسٹس کے تھرو یہ نام مانگا جائے گا اور انہی کے تھرو یہ پٹیشن جو سی ہے، جو سی پروسیڈنگز ہیں آگے چلیں گی جب وہ نام دیں گے. لیکن اب ادھر چونکہ وہ جو ایلیگیشنز وغیرہ ڈائریکٹ چیف جسٹس کا اپنا بھی اس پہ فیملی کا نام وغیرہ آ رہا ہے، تو اب یہ چونکہ چیلنج ہو چکی ہے سپریم کورٹ میں غالباً، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو چیلنج ان وکلا صاحبان جن کے نام ہیں اس میں، انہوں نے کیوں چیلنج نہیں کیا. خواجہ طارق رحیم ہیں، ہمارے سپریم کورٹ کے صدر ہیں، کیوں چیلنج کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، ان کو چیلنج کرنا چاہیے تھا بیسیکلی، یا پرانے مطلب انہیں وہ تو اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ جی ہماری یہ آڈیو نہیں ہے، ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں. وہ جورسڈکشن کی بنیاد پہ کمپوزیشن کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں، ان کو کسی نے روکا تو نہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے کیوں نہیں چیلنج کیا، اور صرف عمران خان صاحب نے چیلنج کیا ہے. بٹ آئی فیل کہ وہ چونکہ ڈائریکٹلی اس سے ایگریوڈ ہیں، تو ثاقب نثار صاحب کے اگر کسی کا آ رہا ہے تو وہ بھی آ سکتے تھے. تو دیٹ وڈ ہیو بین مچ مور پراپر کہ اگر ان کو وہ چیلنج کرتے. صحیح ہے. جہانگیر جدوں صاحب، آپ کی رائے کیا ہے کہ اس طرح کا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے چیف جسٹس صاحب کی رائے لینا یا اجازت دینا ضروری ہے؟ کیونکہ اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت کیا کسی براہ راست جج کا نام مانگ سکتے کہ ہم فلاں جج کو کمیشن میں شامل کرنا چاہتے ہیں، یا دوسرا یہ ہے کہ چیف جسٹس سے حکومت کہے کہ جی ہم فلاں معاملے پر ایک کمیشن بنانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس جو اویلیبل جج ہیں آپ اپنے ججز میں سے ایک جج اس کے لیے ڈپیوٹ کر دیں. تو کون سا طریقہ بہتر ہے، اور کیا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا اعتراض درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس طرح پاشا صاحب نے کہا ہے انکوائری جو ایکٹ ہے 2017 کا، اس کی سیکشن 3 کے تحت جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ انکوائری کمیشن کنسٹیٹیوٹ کرے. پہلے 1956 کا تھا، وہ ریپیل کر کے یہ دیے گئے. تو اس میں جو پریروگیٹیوز ہے اور پاورز ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. لیٹ سپوز کہ اگر چیف جسٹس صاحب کے کسی نہ کسی طرح سے کوئی لنک بنتا ہے، تو یا پھر وہ اگر نہ کہتے جی میں نہیں کہتا، تو پھر کیا وہ اسٹیٹوٹری بار نہیں ہے اس پہ، پھر تو کمیشن بن ہی نہیں سکتا. اگر چیف جسٹس صاحب کو وہ لکھتے تھے کہ آپ کو جج نامینیٹ کریں، وہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ بہت بزی ہے، ہم تو کسی کو نہیں نامینیٹ کر سکتے، تو پھر کیا ہوتا؟ تو اس طرح فیڈرل گورنمنٹ کی پاور ہے، وہ کر سکتی ہے. اگر کسی کو اعتراض ہوگا کمیشن پہ، ڈیفینیٹلی وہ اس پہ کوئی آبجیکشن کر سکتا ہے. لیکن جہاں تک کمیشن کی کانسٹیٹیوشن کا تعلق ہے، تو وہ ایز پر اسٹیٹوٹری پروویژن آف دا 2017 ایکٹ جو ہے وہ ویلڈلی کنسٹیٹیوٹ ہوا ہے. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ کسٹمری بات کر سکتے ہیں کہ کسی کی. لیکن اس میں آپ کو پتہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جتنی بھی یہ آڈیوز آ رہی ہیں، تو یہ لنکڈ ہیں ود دا جوڈیشری جی کے بینچ بن رہے ہیں، یا کوئی اسپیسیفک جو ہے، یا کوئی ریلیف کسی کو ایکسٹراڈنری ریلیف مل رہا ہے جو نہیں ملنا چاہیے، تو ان چیزوں کے گرد گھوم رہا ہے. اسی وجہ سے تو انہوں نے کمیشن بنایا ہے کہ یہ آڈیو کو جو ہے وہ ویریفائی کریں کہ یہ بندے جو ہے یہ اون کر رہے ہیں، نہیں کو اون کر رہے، یا کہتے ہیں جی ہمارا کوئی ایسا کٹ اینڈ پیس تو نہیں کیا گیا، یہ صحیح ہے. تو اس طرح کی ان کی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری ہے کہ وہ کوئی نہ اس میں بندہ کوئی ایکیوزڈ ہے نہ کچھ ہے.
وہ تو ایک اپنا ایک فیکٹ فائنڈ دیں گے کہ یہ آڈیو ٹھیک ہے، ان بندوں نے ویریفائی کیے ہیں، ان بندوں نے نہیں کیے ہیں، یہ ایویڈنس ہے. یہ انہوں نے اس طرح پنجاب جو فورینسک سائنس لیبارٹری اس کو بھی کہہ دیا کہ اس کو ایک بندہ جو ہے وہ اگلی ہیئرنگ میں موجود ہو، وہ جب تک کمیشن جو ہے وائنڈ اپ نہیں ہوتا تب تک موجود رہے گا. اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو وہ ویریفیکیشن اس کی کر دے گا کہ یہ آڈیو جو ہے یہ بالکل اسی بندے کی ہے. صحیح ہے. اچھا اب اس میں پاشا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں 2-3 حاضر سروس جو ججز ہیں ان کے نام بھی آتے ہیں، مطلب خود چیف جسٹس صاحب کا معاملہ ہے، جیسے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا ہے. پھر اب اس میں جو کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے داماد کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ کی عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کے الزامات کی تحقیقات، یعنی اس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا نام بھی آ گیا. تو اب اس میں کہا یہ گیا ہے کہ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر جوڈیشل جو اس کے اندر کسی جج کے خلاف تحقیقات یا کارروائی کا فورم صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے. تو جب ججز کے نام آ رہے ہیں تو ان کے جو تحقیقات ہونی چاہیے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں نہیں ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں 6 ریفرنسز پہ فائل ہوئے ہیں، جس میں پاکستان بار کونسل نے بھی کیا ہے اور 5 پروونشل بار کونسلز نے کی ہیں، اور ابھی تک ان کی ہیئرنگ نہیں ہوئی، اور مطالبہ کرنے کے باوجود وہ نہیں ہوئی. اور ایک اور فارمیشن آف بینچز ہوئے تو اس میں ان معزز جج صاحب کو شامل کیا گیا، تو آنریبل چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ میں ایک خاموش میسج دینا چاہتا تھا. ظاہر ہے جنہوں نے ریفرنسز فائل کیے ہیں انہیں کوئی میسج دینا چاہتے تھے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جب وہ نہیں ہو رہے، اور ابھی کیا آج بھی اگر آپ پروسیڈنگ دیکھیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فرمایا کہ کسی جج کے خلاف نہیں جا رہے، فیکٹ فائنڈنگ ہے. اب دیکھیں پبلک امپورٹنس ہے، آپ کتنے عرصے سے ان آڈیو لیکس کو سن رہے ہیں. ہم نے جو ریفرنسز فائل کی ہیں آڈیو لیک کے حوالے سے کی ہیں، پلس ان کے جو بیونڈ مینز ان کے جو وہ پراپرٹیز ہیں اور ایسٹس ہیں ان کے حوالے سے کی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن بھائی صاحب یہ فیکٹ فائنڈنگ ہے تو یہ جج کے خلاف یا اس کی حق میں تو جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے حق میں یا اس کے خلاف؟ میں عرض کرتا ہوں آج کل بڑی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی فرینزک ہوتی ہے جی. اور اس میں میرا خیال ہے جو ابھی آپ نے 7-8 گنوائی ہیں ان میں سے 50% مور دین 50% جو لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو مختلف اوقات میں ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ ہماری آوازیں ہیں، ہماری بات ہوئی، اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحیح ہے. سو ایڈمیشن بھی آئے ہوئے ہیں، ایون دین وہ کر رہے ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کمیشن کے روبرو پیش ہو کے اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں یا ادروائز ان کا ہوتا ہے. یہ تو دیکھیں نا ابھی تو ہم کیا سارائیاں کر رہے ہیں، لیکن فیکچوئل جو پوزیشن ہے وہ میرا خیال ہے کہ جب فرینزک ہو کے آئے گی تو پھر یہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ کیا ہے. اب اس میں 2 ان کے پاس اختیارات ہیں کمیشن کے پاس، ایک CPC کے تحت یہ کارروائی کر سکتے ہیں، ایویڈنس کلیکٹ کر سکتے ہیں، یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے اس میں. پھر دوسرا جو ہے وہ CRPC اور PPC کے تحت بھی یہ آگے کارروائی. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فوجداری معاملہ بنتا ہے تو وہ کنسرن میجسٹریٹ کو ریفر بھی کر سکتے ہیں. اس ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ سارے اختیارات اس کمیشن کے پاس ہیں. پلس جو سب سے اہم بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے جج چیئرمین ہیں تو پھر وہ سپریم کورٹ کے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں. یہ بھی اس ایکٹ میں پھر یہی سوال ہو گیا نا میرا. پھر تو میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر ان کے پاس یہ تمام اختیارات موجود ہیں اور یہ کارروائی کر سکتے ہیں تو جن کے خلاف کارروائی کرنی ہے ان میں ججز بھی شامل ہیں، تو پھر تو فورم جوڈیشل کونسل ہونا چاہیے تھا. میں عرض کرتا ہوں یہ انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کرنی جو ان کو ٹرمز آف ریفرنس دیے گئے، انہوں نے کارروائی کی بنیاد فراہم کرنی ہے حکومت کو. انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کر کے ایک رپورٹ سبمٹ کرنی ہے حکومت کو، اور حکومت نے 30 ڈیز میں وہ پبلک بھی کرنی ہے. ورڈ شیل لکھا ہے اس میں، ڈیفینیٹلی انہوں نے پبلک کرنی ہے. یعنی یہ ان رپورٹس میں نہیں ہوگی کہ جو کمیشن بنے اور رپورٹ ابھی تک نہیں آئی. مسنگ پرسن والا وہ اسامہ بن لادن والا وہ ابھی تک رپورٹ نہیں آئی، لیکن اس کی رپورٹ جو ہے وہ کیپنگ ان ویو دی فارمیشن آف کمیشن ہمیں یقین ہے کہ ورڈ شیل پہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل ہوگا. صحیح ہے. لیکن سوال رائے صاحب میرا وہی ہے کہ اگر آپ کے پاس، کیونکہ پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ افیکٹو نہیں رہا، ہم نے اتنی ساری کمپلینٹس کی ہیں اس کو کوئی جواب نہیں آ رہا، تو اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل افیکٹو نہ رہے تو پھر اس طرح کا تو کہیں پر کوئی قانون موجود ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اپنا کام نہ کر رہا ہو تو پھر یہ اختیار آ جاتا ہے کہ وہی کام ججز کے خلاف کسی اور فورم پر ہو سکے؟ دیکھیے جہاں تک میری ذاتی رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تمام مٹیریل یا جو اس کی TORs ہیں
یہ سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے ججز یا ریٹائرڈ ججز ان کے بیسیکلی کنڈکٹ کے بارے میں ہیں، ان کے جو ہے کہ جی انٹیگریٹی کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے لیے جو واحد فورم ہے وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل، آرٹیکل 209 ہے، اور اس کو ایک طریقے سے بائی پاس اگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس کو ان افیکٹو ایک طریقے سے کر دیا جائے گا کہ جی ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی تو جیسے پاشا صاحب نے کہا کہ اگر چلو ان کیس کوئی چیز آتی بھی ہے تو تب بھی تو وہ الٹیمیٹلی ہی اگری ود میں کہ وہ وہیں جائے گی سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور ادھر پھر بھی اگر نہیں ٹیک اپ ہوتی یا جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیک اپ نہیں ہو رہی، تو بیسیکلی یہ تو ایک ملائن کرنے کی بات ہو رہی ہے ججز کو۔ آپ کیا جو جن کے خلاف ایلیگیشنز ہیں، کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو یا لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو بلایا جائے گا؟ کیا وہ اوپن ہیئرنگ میں ان سے سوال جواب ہوں گے؟ کیا یہ جو ان سی تمام چیزیں ہیں اس سے جو پاکستان کی جوڈیشری آلریڈی 137 پہ ہے وہ نیچے نہیں آئے گی؟ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جس کو اب ہم نے یوز کیا جا رہا ہے کہ جی اس سے گین کیا ہوگا، واٹ از دا پرپز بیہائنڈ دس، اس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بڑے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں کہ جو یہ ہیئرنگ ہوگی جس میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے، مجھے ابھی اس پٹیشن کی ڈیٹیلز نہیں پتا، اس میں یہ تمام چیزیں آئیں گی۔ اور نارملی جب آپ دیکھتے ہیں کہ ریفرنس بھی کسی ججز کا، یا ماضی میں ہم نے دیکھا ججز کے خلاف آئے وہ ٹیک اپ بھی ہوئے، تو اس سے پہلے وہ آرٹیکل 184(3) میں چیلنج ہو گئے اور اسی کی بنیاد پہ ان ریفرنسز کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ اگر کوئی ججمنٹ آ جاتی ہے کہ یہ تمام پروسیڈنگز جو حکومت کر رہی ہے یہ میل آف آئی ڈی ہے، اور ان پروسیڈنگز آپ کے خیال میں یہ نیریٹو، پولیٹیکل نیریٹو بنانے کے لیے اس کمیشن کے نتائج کو پولیٹیکل نیریٹو بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ دیکھیے حکومت کی طرف سے اگر ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے باہر جو ڈرامہ کیا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے، جہاں پہ مولانا صاحب بھی آئے اور جو نعرے بازی ہوئی اور جس انداز میں وہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز کو نام لے کے، اور ہم وہ بات نہیں کر سکتے، تو یہ تمام چیزیں کیا ہے کہ کیا پریشرائز کیا جا رہا ہے، کیا کوئی ایسے من پسند فیصلے کروانے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ بہت سے ایشوز ہیں کہ جو کہ اب ٹیک اپ ہوں گے اس پٹیشن کے دوران، اور اس پٹیشن میں ابھی آئی ڈونٹ نو یہ فکس کب ہوتی ہے، اور اگر یہ فکس ہوتی ہے تو کیا اس پروسیڈنگز کو سٹے کر دیا جاتا ہے اس پہ فردر امپلیمنٹیشن کو؟ تو اس کے لگتا ہے کہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں یہ میرے خیال ہی اگری ود می کہ یہ کوئی پہلی مثال ہوگی، یہ کیس آف فرسٹ انسٹنس ہے کہ کوئی ایسا انیشیٹو لیا گیا ہے، کوئی ایسا کام کیا گیا ہے جو کہ ہماری عدالتی ہسٹری میں کسی اچھے، جس کو میں سمجھتا ہوں الفاظ سے یاد نہیں کیا رہا۔ صحیح ہے۔ جہانگیر چودھری صاحب، ایک حکومت کا اعتراض چیف جسٹس پر رہا ہے اور شاید آپ کا بھی، کہ پک اینڈ چوز کر کے بینچز بنائے جاتے ہیں اور ایک ہی بینچ بار بار کیوں بنایا جاتا ہے، لیکن یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے یہ بھی کیا پک اینڈ چوز کر کے نہیں بنایا گیا؟ اور جو لفظ لائک مائنڈڈ کا آپ استعمال کرتے ہیں ان ججز کے لیے کہ جو چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کسی پولیٹیکل کیسز کو سننے کے لیے، تو لائک مائنڈڈ کا جو ورڈ ہے وہ کیا یہاں پر جو دوسرا فریق ہے وہ استعمال نہیں کر سکے گا؟ کیونکہ مخصوص قسم کی آڈیو سلیکٹ کی گئی ہیں اور ایک مخصوص قسم کا کمیشن بنایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، اب جو ایک تو سینئر پیونی جج سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز صاحب، اس کی آپ کو پتہ ہے انٹیگریٹی پہ کبھی کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا کہ وہ جس طرح کے میرٹ پہ کام کرتے ہیں، یا وہ گورنمنٹ کی اپوزیشن کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے جو بھی آئے گا وہ میرٹ پہ وہ اس طرح ڈیسیژن دے دیں گے، کوئی پریشر میں نہیں آتی۔ دوسری بات یہ کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہے، کہ چھوٹا صوبہ ہے، وہاں سے ان کے چیف جسٹس جو ہے وہ سینئر تھے تو ان کو لیا گیا ہے۔ اب جو دیکھیں نا، یہ میں نے آگے بھی کہا، پھر کہتا ہوں کہ یہ ایک فیکٹ فائنڈنگ ہے۔ ہاں البتہ اس کی فیکٹ فائنڈنگ کے بعد جو ہے اس کو اگر گورنمنٹ یوٹیلائز کرتی ہے ایز اے ریفرنس بیفور سپریم کورٹ تو وہ علیحدہ بات ہے۔ اس میں پھر ایک لیگل پوائنٹ آئے گا کہ اگر یہ مثال کے طور پر اگر اس کو ریفرنس کے طور پر استعمال کریں گے تو میرے خیال میں پھر قاضی فائزہ صاحب تو اس سپریم جوڈیشل کونسل میں بیٹھنا میرے ناقص رائے میں ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ الیکشن اس کے کمیشن کے چیئرمین ہیں، اگر انہوں نے اپنی کوئی فائنڈنگ، فیکٹ فائنڈنگ دے دی ہے، کوئی ایویڈنس بیس چیز دے دی ہے، تو
تو پھر تو سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ نہیں بیٹھ سکیں گے, ان کی جگہ ان سے اگلا جو جج ہے وہ آئے گا. اس میں لیگل کمپلیکیشن ادھر بھی آ سکتی ہیں اگر اس کو بیس بنایا جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں. تو رہی بات یہ اگر یہ اس لیے کر رہے ہیں نا, دیکھیں آپ جو جوڈیشری پہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ جی ججوں نے اعتراض بھی کیا تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں اٹھتے, ہم اس بینچ کا حصہ ہی رہیں گے. تو وہ اس بیسیکلی چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آڈیوز آتی ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی ایسے محرکات ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ جو ہے ریلیف ایک اسپیسیفک کیٹیگری کو یا اسپیسیفک پارٹی کو مل رہا ہے, تو ان کی اپنی ریزرویشن ہے, ان کی وجہ سے انہوں نے کہا یا تو یہ آڈیو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو پھر ان کو بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. جس بندے اب ایک جج صاحب ہیں ان کے اگینسٹ جو ہے وہ پاکستان بار کونسل, جتنی پاکستان کی بار کونسل ہے پروونشل بھی, انہوں نے بھی ریفرنس دائر کیا ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ایکٹیویٹ کرتے, اس کمیشن کی ضرورت ہی نہ پڑتی اور وہ جلدی سے اس کو جو بھی پروسیڈنگ ہوتی آن میرٹ وہ کر دیتے کہ جی یہ ایویڈنس ہے یہ نہیں ہے. تو ان کے پاس تو وسیع اختیار ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس, کسی بھی اتھارٹی کو فیکٹ فائنڈنگ کے لیے کہہ سکتے ہیں. اب وہ کیونکہ نہیں ایکٹیویٹ ہو رہی تو پھر انہوں نے کہا جی اس کا کوئی حل دیکھیں, یا ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹرانگ ریفرنس اگر گورنمنٹ کی طرف سے آ جائے, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس ابھی تک تو کوئی ایسی ایویڈنس وہ نہیں دے سکتے نا. مثال کے طور پر وہ آڈیو دیتے ہیں ساتھ ٹرانسکرپٹ, تو وہ کہتے ہیں جی ویریفائڈ نہیں ہے, اس کو کس نے ویریفائی کیا کہ ٹھیک ہے, تو پھر تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کو تھرو آؤٹ کر دے گی. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اپنا یہ اگر فیکٹ فائنڈنگ ایگزیکٹ کر دیتے ہیں ود دا ایویڈنس کہ یہ آڈیو اس بندے کی ہے, یا تو اس نے خود ایڈمٹ کر لیا ہے یا ڈینائی کیا ہے, ڈینائی کے بعد کسی فرنسک ایجنسی نے اس کو کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے جی, تو پھر تو ظاہری طور پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ والی جو آڈیوز تھی وہ ٹھیک تھی اور یہ کس مقصد کے لیے. دیکھیں نا, آپ جوڈیشری کو اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ امپارشل رہے, میرٹ پہ ڈیسیژن کرے, تو جو ان کی فیملی کے لوگ ہیں پھر ان کو یہ والی آڈیو چیزیں تو نہیں نکالنی چاہیے, یا ان کو ایسی کنورسیشن تو نہیں کرنی چاہیے کہ پلانگ رات کی پارٹی ہو کسی جج کے رشتہ دار کی, وہاں پہ یہ باتیں ہوں یا ادھر ادھر کی ہوں. تو یہ اس میں تھوڑا سا نا جوڈیشری پہ ایک حرف آتا ہے, تو اس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر ایک بندے کی آڈیو آتی ہے تو اس کو بینچ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. صحیح ہے. نہیں لیکن سر ایک سوال اس میں پھر یہ پیدا ہوگا نا پاشا صاحب, سوال پھر یہ پیدا ہوگا کہ اگر تو اس کمیشن نے صرف آڈیو کی اوتھینٹسٹی اور اس کے صحیح یا جینون ہو یا جو ہے وہ جعلی ہونے کا ہی جو ہے وہ انہوں نے انکوائری کرنی ہے, تو یہ کام تو پھر ایف آئی اے بھی کر سکتی ہے, پھر کوئی اور ادارہ بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے جوڈیشل کمیشن ہی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ فورنزک کے لیے دیں, فورنزک رپورٹ آ جائے گی, پتہ چل جائے گا کہ یہ جعلی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ریفرنس فائل کرنے سے پہلے جو مطالبہ رکھا تھا آنریبل چیف جسٹس صاحب سے اور حکومت سے کہ آپ اس کی فرینزک کروائیں اور کلیئر کروائیں, کوئی تحقیق ہونی چاہیے, اگر یہ غلط ہے تو جنہوں نے بنائی ان کے خلاف کارروائی کریں, اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی کریں. وہ نہیں ہوئی تو مجبوراً ہمیں ان ہسٹری آف پاکستان فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے کہ پاکستان بار کونسل نے یا کسی پروونشل بار کونسل نے کسی جج صاحب کے خلاف ریفرنس فائل کی ہے. اس کی مطلب سگنیفیکنس جو ہے اس کو آپ اتنا لائٹ نہ لیں, یہ ایک بہت بڑی بات ہے, چاہے اس کو کمپلینٹ کہیں چاہے ریفرنس کہیں. اب مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کمیشن نے جب تمام سٹیک ہولڈرز کو بلانا ہے, متاثرہ فریق کو بلانا ہے, کوئی بھی شخص پیش ہو کے وہ اپنے بتا سکے گا اگر اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہے یا کیا ہے, تو یہ چیزیں کلیئر نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر تھوڑا سا ماضی میں جا کے دیکھیں, ماضی قریب میں, تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور جسٹس طارق مسعود صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایز چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل لیٹر لکھا کہ ایک معزز جج ہمارے بھائی, ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوئے ہیں اور کچھ ایلیگیشنز ہیں, آپ ان کو فکس کریں ریفرنسز کو, اگر ان پہ غلط ہیں تو کم از کم وہ فری ہو کے بینچ میں بیٹھیں اور اپنا کام کریں. اب ایک تلوار ان پہ لٹک رہی ہے, وہ صحیح کام بھی نہیں کر پا رہے اور وہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے آپ نے پینڈنگ رکھ دیا, تو اس کا بھی کوئی رپلائی نہیں آیا, کوئی رسپانس نہیں آیا. تو یہ ساری چیزیں آپ ملا کے دیکھیں تو اس میں پھر یہ بات آتی ہے, پبلک امپورٹنس کی بات ہے. ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ کتنے عرصے سے آڈیو لیکس کے حوالے سے آپ کے کتنے پروگرام ہوئے ہیں. اگر ان کی کوئی پبلک امپورٹنس نہ ہوتی, اب میں آپ کے اپنے پروگرامز میں کتنی دفعہ آڈیو لیکس کی بات ہوئی ہے میرے ساتھ, صحیح بات, میں کہ ہفتے میں یا 10 دنوں کے بعد آپ کے پروگرام میں ہوں, ادروائز کتنے پروگرام ہو چکے ہیں مختلف چینلز پہ. تو ان کی امپورٹنس ہے, تو تبھی تو آپ یہ باتیں میڈیا میں بھی آ رہی ہیں, سب کچھ آ رہی ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے تو اس کا حل نکل رہا ہے. اور دوسری بات جو امپورٹنٹ میں کرنا چاہتا ہوں,
आर्टिकल 209 सिर्फ यही है किसी जज को हटाने के हवाले से, ये जो भी अगर ये जाएगा तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही मामला जाएगा। ठीक है। इस कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है किसी जज को हटाने में या किसी जज को रखने। सही है, तो जाना जब फिर वही सवाल है कि जब जाना ही 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है तो फिर इसको बनाने की क्या जरूरत है? फिर डायरेक्ट क्यों नहीं जाता जुडिशल काउंसिल? नहीं, अगर ये साबित हो जाती है कि ये वाकई ये सही है तो फिर जाना चाहिए, तो फिर गवर्नमेंट चली जाएगी। सही है, जिन्होंने बनाया। आप क्या कहते हैं? और अगर ये साबित हो जाता है कि ये गलत है, फेक है, तो आप क्लास 8 इसकी पढ़े जो TOR की है, रोमन 8, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर ये फेक साबित होती हैं तो फिर बनाने वाले को वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। फिर पहले तो बनाने वाला ढूंढना पड़ेगा कौन इसमें है? एक कमी है जो बात मैं करना चाह रहा हूं। चले मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद ये बात मुकम्मल कर लीजिएगा कि इसमें कमी क्या है, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हज़रत पाशा साहब, आप कह रहे थे कि इसमें कुछ कमी भी है TORs में, वो कमी क्या है? वो कमी ये है कि इसमें ये इनको शामिल करना चाहिए था हुकूमत को कि पहले ये डिटरमिन करें कि ये ऑडियो लीक्स जो ऑडियोज़ हैं वो किसने बनाई है, जो तहरीक इंसाफ मांग रही है, जो ये डिटरमिन करना, पता नहीं तहरीक इंसाफ मांग रही है नहीं, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि एक तो किसी की प्राइवेसी में एंटर होना ये गलत बात है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, गैर अखलाकी बात है। और ये अगर डिटरमिन हो जाए तो ये बहुत ज़रूरी। सही है। अच्छा, एक और चीज़ राजा साहब वो कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट अपनी 1999 की जजमेंट को फॉलो करते हुए कमीशन बनाने का हुक्म दे जो ऑडियो लीक्स की मुनसिफाना और शफाफ तहकीकात करे, जबकि इस जुडिशल कमीशन के काम के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। अब ये जो 1999 की जजमेंट है, ये बुनियादी तौर पर वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से वो जो एक मामला था कि जी ऑडियोज टेप हो रही हैं, तो उसमें ये उसूल तय पाया था कि अगर किसी की टैपिंग करनी है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और एक उसके लिए बाकायदा एक तरीक़ेकार फॉलो किया जाएगा, फिर आप किसी की ऑडियो टेप कर सकते हैं, अदरवाइज किसी की ऑडियो टेप ही नहीं हो सकती, ये इलीगल है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा बुनियादी तौर पर 199 की सुप्रीम कोर्ट ही की जजमेंट के हवाले से वो यही है जो पाशा साहब भी बात कर रहे हैं। देखिए, बड़े क्लियर बीबी की जो गवर्नमेंट गई थी उसमें एक ग्राउंड ये था कि जो गवर्नमेंट है वो किसी कानून के बगैर, किसी लॉ के बगैर टैपिंग नहीं कर सकते। और ये तो इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा इसको जुर्म समझा जाता है कि जहाँ पे कोई आपसे कॉन्फिडेंस में बात करे, आप उसकी प्राइवेसी को, आप उसके जो पर्सनल वो है उसको आप जाके इन्फ्रेंच करें और इससे सबसे बड़ी बात है कि ऑडियोज़ और वीडियोस के बारे में एक जस्टिस कोसा साहब की जजमेंट आई कि जिसमें उन्होंने बड़ी डिटेल में बता दिया कि इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है, इसको प्रूफ करने के लिए कि जी कौन से वो इंस्ट्रूमेंट्स थे, कौन सा वो शख्स था जो कि ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, कौन से वक्त था, और ये वो तमाम चीज़ें जब तक रिकॉर्ड पे नहीं आती तो ये साबित नहीं हो सकता कि ये जो ऑडियो है या वीडियो है इसकी वैरासिटी सही है या नहीं। तो इसके लिए अब देखते हैं कि जी क्या वो शख्स सामने आता है कि जिसने ये रिकॉर्डिंग की है, और अगर वो सामने आता है तो कौन सी कानूनी बैकिंग थी उसके पास, कौन सी ऑथराइजेशन थी रिकॉर्डिंग करने का, और कौन सा अगर ये कमीशन जो है राजा साहब वो ये नहीं तलाश कर पाता कि ये रिकॉर्ड किसने की है, तो वो क्या इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि ये ठीक है या गलत है, या एक अननोन शख्स जिसने रिकॉर्ड की हैं उसको जांचे बगैर या उसके सामने आए बगैर क्या वो प्रोसीड कर सकते हैं? आई थिंक कि पहला जो काम भी यही होना चाहिए कि पहले जैसे इन्होंने कहा कि जी ये बहुत मस्ट है कि आप उसको सोर्स को देखें कहाँ से ये रिकॉर्डिंग हो रही है, देन द नेक्स्ट स्टेप है इसके फोरेंसिक की तरफ जाएंगे ना। तो ये उस जजमेंट को अगर आप पढ़ें खोसा साहब की बड़ी डिटेल में है, दिस इज़ मैंडेटरी कि जी वो आप इंस्ट्रूमेंट, वो शख्स कौन है जो रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये मरियम बीबी ने जब वो रिकॉर्डिंग एक लाए थे वहाँ पे स्टेज पे वो एहतसाब की जज के बारे में, तो उस पर ये पूरी कंप्लीट जजमेंट आ गई थी।
تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ریکارڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، اور پھر یہ اگر کھل گئی کہ جناب اس قسم کی ریکارڈنگز اور دوسری چیزیں، یہ ایک ریکارڈنگ نہیں ہے، بہت سی ریکارڈنگز پھر سامنے آئیں گی، بہت سی چیزیں سرفیس کر کے آئیں گی، پھر بہت سی جگہ پہ اس کو فائنڈنگز کو کمیشن بنانا پڑے گا کہ جناب آپ پھر یہ بھی کمیشن بنائیے کہ جناب وزیر اعظم صاحب کی تو ریکارڈنگ ایک آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، مرحوم جسٹس قیوم ملک صاحب کے ساتھ ایڈمیٹڈ تھی سپریم کورٹ میں، اس پہ کیس کو ریمانڈ بھی کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اور پھر آن ٹاپ آف اٹ یہ دیکھا جائے گا کہ جی ایک جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں، کیا وہ جو سپریم کورٹ کے ججز کو بلا کے اسٹیٹمنٹ لیں گے، کیا کریں گے؟ کیا جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ یہ تمام چیزوں کو اس انداز میں کیا جائے، اسٹیٹمنٹ لی جائے؟ سو دیر آر سو مینی ٹیکنیکل ایشوز، کیونکہ یہ کیس آف فرسٹ، بہت سی چیزیں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں. ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ قراردادیں بھی آ جائیں پارلیمنٹ سے اور کہا جائے کہ جی وزیر اعظم اور کیبنٹ کو کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں کرنا. ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جی سپریم کورٹ کے کنڈکٹ کے بارے میں، ججز کے کنڈکٹ کے بارے میں پارلیمنٹ میں جا کے پوری تقریر مرتبہ ہو رہا ہے سب کچھ. تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں، بٹ الٹیمیٹلی ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یہ چیزیں جو سی ہیں، یا تو اس میں ایک ایسی ججمنٹ آ جائے. اب یہ جو ہے کمیشن ججمنٹ تو نہیں دے سکتا، یہ تو ایک فیکٹ فائنڈنگ باڈی ہے. صحیح ہے. لیکن اس میں اگین جدون صاحب پھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز ہوئی ہی انلیگل ہے، ٹیپنگ انلیگل ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتی، تو ایک چیز جو ہے ہی انلیگل اس پر کمیشن کا بنایا جانا کیا جواز رکھتا ہے؟ یہ دیکھیں سر، پاشا صاحب نے کہا ہے تو یہ پی ٹی آئی نے اسی بیس پہ تو اس کمیشن کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو چیلنج کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ ڈٹرمن کریں کہ یہ ٹیپنگ کون کرتا ہے. تو اسی بیس کا انہوں نے فنڈامنٹل پرنسپل یہ بنایا ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے کہ یہ ڈٹرمن کریں کہ یہ کون کرتا ہے. تو اس میں یہ تو لیگل ایشو انوالو ہے کہ آرٹیکل 14 آف دا کانسٹیٹیوشن انوالو ہے کہ کسی کی جو پرائیویسی ہے وہ وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے. اور جو محترم بینظیر بھٹو والی ججمنٹ تھی، اس میں جو ہوم اینڈ انڈیویجول پرائیویسی اس کو پبلک پلیس تک بھی ایکسٹینڈ کیا گیا ہے کہ پبلک پلیس تک بھی اس کو پروٹیکشن حاصل ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 14. تو اس میں اب یہ تو ایک لیگل کمپلیکیشن آ سکتی ہے کہ جی پہلے یہ ڈٹرمن کریں، کیونکہ ٹی او آرز میں تو یہ نہیں ہے کہ یہ ڈٹرمن کریں کہ جی ٹیپنگ کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے تو صرف یہ اس حد تک کرنا ہے کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ تو پھر اگر کوئی آنے والا بندہ ہے یا اس کو بطور ایویڈنس یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں پہ یہ وہ آبویسلی جو دوسری پارٹی ہے وہ آبجیکشن اٹھا سکتی ہے، اٹھائیں گے. اور اس لیے انہوں نے یہ پٹیشن فائل کر دی ہے، کیا پتہ ہے وہ کل فکس ہوتی ہے، پرسوں ہوتی ہے، 2 دن کے بعد ہوتی ہے. تو بیسیکلی تو ان کا یہی فنڈامنٹل کوسچن ہے کہ جی پہلے آپ نے یہ ٹی او آر میں چیز نہیں ہے، جس طرح پاشا صاحب نے کہا جی کہ اب یہ جو رائٹ آف ٹیپنگ ہے یہ کس طرح کسی کو دے دیا گیا ہے کہ آپ ایک بندے کی ٹیپنگ جو ہے کرتے رہیں، اور جو پسند آئے وہ کر دے، جو نہ پسند ہے اس کو نہ کریں. یہ تو بیسیکلی اگر میں آپ ایز اے اسپیکنگ فار مائی سیلف پرسنلی کہ یہ تو ایک مطلب اور لیگل کمپلیکیشن بنا دے گا کہ جی اگر آپ ٹیپنگ کر کون رہا ہے یہ بھی تو پتا ہو نا. یہ تو پھر آپ دیکھیں نا ایک اتھینسٹی ہو جائے گی کہ ایک بندہ آگے کہتا ہے جی کہ ٹھیک ہے یہ میری آڈیو ہے، وہی بندہ یہ کوشچن بھی اٹھا سکتا ہے کہ یہ میں اپنی پرائیویٹ گفتگو کر رہا تھا، اس کے بعد میں نے یہ کہا ہے تو یہ ساری یہ ٹیپنگ کس نے کی ہے، یہ تو میری فنڈامنٹل رائٹ کی جو ہے وائلیشن ہے. یہ وہ ڈیفینیٹلی وہ پارٹی جو اس سے اگریوڈ ہوں گی یا جو اس سے افیکٹ کریں گی وہ اس کوشچن کو اٹھا سکتی ہے. میرے خیال میں بیسیکلی ان کا جو مقصد یہ تھا کہ یہ اگر یہ ٹیپس جو ہیں یہ آڈیو جو ہے وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں کوئی ایسی چیزیں چل رہی تھی جو ججوں کے کسی ڈیسیژن کو یا بینچ میکنگ کو افیکٹ کرتی ہے. اس میں پھر جج صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ اگر آئی گئی ہیں باہر تو ان کو اس میں بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. تو ابھی میرے حال میں آگے یہ اور کوسچن مزید پیچیدہ ہو جائیں گے. اور ایک طرف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، دوسری طرف آپ کی سپریم جوڈیشل کونسل ہے. اس کا دیکھیں نا بیسیکلی تو بک اسٹاپ آن دا جو ہے سپریم کورٹ. پہلے ہم سب دنیا نے کہا جی اس کا ایک لارجر بینچ بنا دے یا فل کورٹ بنا دے تو یہ معاملے اتنے پیچیدہ نہیں ہوں گے. اب دوبارہ سب کہہ رہے ہیں باہر کونسل بھی کہ یار سپریم جوڈیشل کونسل کو خدا کے لیے ایکٹیو کر دو، جس کے پاس ایویڈنس ہے وہ آگے چلے گا، جس کے پاس نہیں ایویڈنس وہ ختم ہو جائے گا، اس کے خلاف ایکشن لیں. تو جب یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ان ایکٹیو ہے یا اس کو کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی ایکٹیویٹ نہیں کیا جاتا، تو اس سے پھر ایک مطلب ایک یہ سمجھے کہ ایک صبر ختم ہو جاتا ہے یا کہ اس کو الٹرنیٹیو جو ہے وہ راستہ تلاش کیا جاتا ہے. تو اگر پہلے کیس میں جو پولیٹیکل کوسچن تھا یا سیکشن تھا، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ پاشا صاحب کا موقف اس میں یہ ہے کہ
یہ جو ٹیپنگ ہے یہ اللیگل نہیں ہے؟ کوئی پینل کلاس نہیں ہے. نہیں پاشا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ کوئی پینل کلاس نہیں ہے. اچھا کوئی. اور دوسری بات میں یہ کر رہا ہوں, کیا ایک تو ہو گئی جی کہ آرٹیکل 14 کی جس طرح جدون صاحب فرما رہے ہیں کہ خلاف ورزی ہو گئی, خود بھی میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ کسی کی پرائیویسی میں انٹر ہونا نامناسب بات ہے, غلط بات ہے, اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بات ٹھیک ہو گئی. اب ایک چیزیں آ گئی ہیں اور تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں اور وہ پھر درست بھی ثابت ہوئی ہیں. مثلا ایک آڈیو لیک یہ ہے کہ جناب وہ میرا کیس اس بینچ میں لگا ہے, اس میں وہ ڈوگر دا کیس اس بینچ لگیا تو اس ذرا کہہ دینا, جج کہہ دینا وہ واقعی لگا ہوا تھا. پھر انہی جج صاحب کے پاس لگا ہوا تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے پھر سبسٹینشل ایویڈنس آڈیو لیک ہونے کے باوجود انہوں نے ایک آرڈر بھی پاس کر دیا اور پھر اسی کیس میں اسی ہیئرنگ میں انہوں نے سو موٹو لینے کا بھی بات کر دی. تو یہ ساری چیزیں جب جڑتی ہیں تو پھر یہ ضرور ذہن میں آتا ہے کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے, ایٹ لیسٹ کچھ ٹروتھ سامنے آئے کہ کیوں ایسا ہوا ہے, کیوں پاکستان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, کیوں اگر یہ غلط ہے تو پھر ہمارے معزز جج صاحبان کو کیوں ملائن کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے, لیکن ایک بات ہے, پاشا صاحب نے کہا کہ ہونی چاہیے ٹیپنگ, کل میں نے کہا نہیں وہ تو ہونی چاہیے, جرم نہیں ہے وہ عمران خان صاحب نے خود کہا ہے. جی سنیں پچھلے یہ ہونی چاہیے. کانگریس لیڈی آئی تھی, کوئی عمران خان صاحب کی ان کے ساتھ بات ہوئی ہے, کیا اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ کیا انٹرنیشنلی ہم یہ چیز انٹرنیشنل فورمز پہ اس چیز کو سپورٹ کر پائیں گے کہ جناب ہمارے ملک میں اگر کوئی فورن پارلیمنٹیرین یا سینیٹ یا کانگریس کا رکن اگر کال کرتا ہے کسی لیڈر کو تو ہم وداؤٹ پرمیشن اس کو ریکارڈ کریں گے؟ کیا اس کا جواب ہے ہمارے پاس؟ وہ زوم پہ کر رہے تھے, وہ فون نہیں تھا, وہ چلے وہ ٹیپنگ زوم میٹنگ تھی, زوم میٹنگ, چلے وہ ٹیپنگ کسی بھی چیز کی ہو رہی ہو تو وہ فون پہ نہیں تھے. اچھا یہ بتائیں راجہ صاحب کہ کل عمران خان صاحب جب نیب کے سامنے آنا ہے, ان کا کیس اب انویسٹیگیشن کی سٹیج پر آ گیا ہے, کیا ان کی گرفتاری کا امکان ہے اس سٹیج پر؟ کیونکہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ 80% امکان ہے ان کی گرفتاری کا, وہ صرف اپنے کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے ایسا بیان دے رہے ہیں یا واقعی وہ گرفتار ہو سکتے ہیں؟ یعنی اس سٹیج پر گرفتاری ہوتی ہے؟ دیکھیے گرفتاری جو نیب کی ہے, نیب میں ہمیشہ سے یہ جو پی ڈی ایم جب سے آئی حکومت, انہوں نے کہا کہ جی جو نیب ایک ڈریکونین لا ہے اور چیئرمین کی بہت زیادہ پاورز ہیں کہ وہ اریسٹ جب جس کو چاہے مرضی سے کر لیتا ہے. اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے انہوں نے چیئرمین کو پاورز دے دی کہ آپ اریسٹ ان کنڈیشنز میں کریں گے. اس میں پہلی کنڈیشن ہے کہ صرف اور صرف ڈیورنگ انویسٹیگیشن, انکوائری نہیں, انویسٹیگیشن کے کسی کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. اسی کی سب کلوز بھی ہے, اگر وہ شخص ریپیٹڈ نوٹسز کے بعد انویسٹیگیشن جوائن نہیں کر رہا تو پھر چیئرمین نیب کو اختیار ہے کہ وہ اریسٹ کر سکتا ہے. اب کل جو پیشی ہوگی تو اس میں ضرور یہ بات ہوگی کہ جی بتائیے آپ نے کوئی ریپیٹڈ نوٹسز دیے, آپ نے 28 مئی کو, 4 ہو گئے ویسے نوٹسز, 3 تو ہو گئے, 28 مئی کو اگر آپ نے انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر دیا تھا اور 1 مئی کی تک سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی نوٹس نہیں دیا تھا, ہم نے ان کو انکوائری رپورٹ بھی نہیں دیا تھا, اور خان صاحب نے ابھی بتانا ہے کہ جی اگر ان کو نوٹس گئے ہیں تو وہ کیوں نہیں انہوں نے انویسٹیگیشن جوائن کی. میں ہوتا تو ضرور خان صاحب سے کہتا ہے کہ جناب آپ اس انویسٹیگیشن کو فوراً جوائن کریں اور انویسٹیگیشن کا حصہ بنیں اور لیٹ دا, کل وہ انویسٹیگیشن کا حصہ بننے کے لیے ہی آ رہے ہیں نا. ہاں تو اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر جو بیل ہے وہ ایکچولی کورٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے, وہ ان کی بھی کورٹ نے ڈسکریشن یوز کرنی ہے, اور بیسیکلی تو ٹرائل کورٹ میں یہ بیل لگتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہائی کورٹ میں فائل ہوئی ہے اور ریزننگ دی ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ وہ ٹرائل کورٹ میں نہیں جا پائے ڈیو ٹو دیٹ ریزننگ. بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب, حسن رضا پاشا صاحب اور جہانگیر جدون صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آ کر سری نگر میں ہونے والے G20 ممالک کا جو اجلاس ہے اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج سے مقبوضہ سری نگر میں G20 ورکنگ گروپ کا 3 روزہ اجلاس شروع ہو گیا ہے.
بھارت نے اس اجلاس کا انعقاد سری نگر میں کیوں کیا؟ سری نگر میں انعقاد کرنے سے بھارت نے کیا حاصل کیا ہے؟ اور جن ممالک نے اس میں شرکت نہیں کی، چین، ترکی، سعودی عرب اور مصر وغیرہ نے، یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے یا ان ممالک کی اپنی اپنی وجوہات ہیں اس سری نگر میں ہونے والے اس اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی؟ تو ان تمام چیزوں میں بات کریں گے۔ جنرل اعجاز اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب۔ جنرل صاحب یہ بتائیں سب سے پہلے تو کہ سری نگر میں اجلاس کرنا بھارت نے حاصل کیا کیا اس سے؟ تھینک یو ویری مچ اسداللہ۔ دیکھیں 2000 ہندوستان نے جو کشمیر کے اسٹیٹس کو تبدیل کر لیا تھا اور ان سے ان کی شناخت چھین کر انڈین آکیوپائڈ کشمیر کو انٹیگرل پارٹ ڈکلیئر کر دیا تھا ہندوستان کا، اس ڈیسیژن کو وہ مہر ثبت کرنا چاہتا تھا اس بات کے اوپر کہ تمام انٹرنیشنل ممالک نے G20 کنٹریز نے آ کر شرکت کی اور انہوں نے ہندوستان کے اس فیصلے کی توثیق کر دی ہے۔ یہ تھا اس کا بنیادی مقصد کہ یہ انٹیگرل پارٹ ہے ہندوستان کا، اس کے اندر انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کی جا سکتی ہے اور پارٹیسپینٹس نے اس کو انڈورس کر دیا ہے کہ جو ڈیسیژن ہو گیا ہے وہ فائنل ہے یا حتمی ہے یا اس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن مل گئی ہے۔ یہ تھا ہندوستان کا ایکچوئل مقصد اس انڈین آکیوپائڈ کشمیر کے اندر اس کانفرنس کو ہولڈ کرنے کا۔ اب جن ممالک نے شرکت نہیں کی ہے، دیکھیں اس کا ایک بڑا سینسٹیو ایشو یوں بن گیا ہے کہ پہلے یہ ایک ٹرائی لیٹرل ایشو تھا جس میں پیپل آف کشمیر ان کا بنیادی حق تھا، حق رائے دہی ان کو یونائٹڈ نیشن نے دیا تھا۔ پھر پاکستان اس میں سٹیک ہولڈر تھا اور ہندوستان سٹیک ہولڈر تھا، اور اب تو چائنا بھی سٹیک ہولڈر بن گیا ہے، کیونکہ جب انہوں نے یہ اس کو انٹیگرل پارٹ ڈکلیئر کیا تو جو چائنا کے ساتھ بارڈر لگتا تھا اب وہ انٹرنیشنل بارڈر ہو گیا۔ اب ہندوستان چائنا کے ساتھ بارڈر شیئر کر رہا ہے جس کو چائنا تسلیم نہیں کرتا۔ اس لیے اب 4 ممالک کے سٹیک، 4 بڑی قوتوں کے سٹیک اس میں آ گئے ہیں، جن میں سے 3 نیوکلیئر پاورز ہیں، چائنا، پاکستان اور انڈیا، اور پیپل آف کشمیر جن کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے وہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں UN ریزولوشن کے مطابق۔ تو اب انہوں نے بائیک آؤٹ کر کے، اور سعودی عربیہ نے اور ایجپٹ اور ترکی نے اس کا بائیک آؤٹ کر کے ہندوستان کو یہ پاور کرا دیا ہے کہ ہم آپ کے یونیلیٹرل جو ڈیسیژن ہے اس کو انڈورس نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت بڑی پولیٹیکل وکٹری پاکستان ڈپلومیسی کی، پاکستان فارن پالیسی کی۔ 4-5 بڑے ممالک، بڑے بااثر ممالک نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا۔ اچھا جنرل صاحب، ایک اس میں دوسری رائے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ممالک ہیں، مثلا ہم چین کی بات کریں تو چین کی کشمیر کے حوالے سے ویسے ہی ایک اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن بھی ہے، پھر پاکستان کے ساتھ ایک اس کا ایک اخلاقی ایک اگریمنٹ ایک طرح سے بھی یا بائنڈنگ بھی ہے کہ پاکستان ساؤتھ چائنا سی کے معاملے پر یا تبت جیسے ایشوز کے معاملے پر چائنا کو سپورٹ کرتا ہے، اور چائنا بدلے میں کشمیر جیسے معاملے میں پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے، اور پھر چائنا کی اپنی بھی ڈسپیوٹس ہیں انڈیا کے ساتھ، آپ نے خود بھی اس کا ذکر کیا۔ اسی طرح سے سعودی عرب کا معاملہ بھی ہے کہ وہ OIC میں جو ہے وہ کشمیر ایک موضوع کے طور پر ہمیشہ وہاں پر رہتا ہے، تو وہ پھر اس کو ایک جو ہے وہ اس میں شرکت نہیں کر سکتا تھا۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کی سفارتی کوششیں تھیں جس کی وجہ سے ان ممالک نے شرکت نہیں کی، یا ان ممالک نے اپنی ریزنز کی وجہ سے انڈیا میں شرکت نہیں کی سری نگر میں جو ہونے والے اجلاس میں؟ دیکھیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں جی سر کہیے، جو بھی ملک، ہر ملک اپنے جو انٹرنیشنل جو اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کا دفاع کرتا ہے، اور جو بھی بڑا پالیسی ڈیسیژن لیتا ہے یا وہ اپنے ایلائز کے حق میں طرفداری کرتے ہوئے لیتا ہے، اور اس سے بڑھ کے وہ اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو گارڈ کرتے ہوئے لیتا ہے۔ اب یہاں پہ ٹرکی کا کوئی ڈائریکٹ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ انڈیا کے ساتھ یا کشمیر کے حوالے سے نہیں ہے۔ سعودی عربیہ کا OIC جیسے آپ نے سوال کیا، وہاں پہ ایک بڑی واضح پوزیشن ہے جو OIC اختیار کرتی ہے کہ یہ ایک مسلم مائنورٹی ہے جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن چائنا کا اپنا انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے ہندوستان کے ساتھ۔ یہ جو پیچھے ہم نے گلوان میں ایک حرب دیکھی ہندوستان اور چائنا کی، وہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے جس میں انہوں نے اس کے سٹیٹس کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں بائیک آؤٹ کیا ہے، اور ٹرکی اور کنگڈم آف سعودی عربیہ نے اس کو مسلم مائنورٹی کے ساتھ ہونے والے ظلم کی وجہ سے جو پاکستان کی پوزیشن ہے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے بائیک آؤٹ کیا ہے۔ دس از ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ۔
جہاں صاحب ایک رائے یہ بھی ہے کہ پاکستان اپنی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں کم از کم یو کے کو کنونس کرنے کی کوشش کر سکتا تھا، کیونکہ تقسیم ہند کشمیر جو ہے وہ تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے اور اس کا برطانیہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور پھر قراردادیں اقوام متحدہ میں اس کے حوالے سے موجود ہیں، تو برطانیہ کو تو اس حوالے سے کنونس کیا ہی جا سکتا تھا۔ برطانیہ کو کنونس نہ کیا جانا پاکستان کی سفارتی ناکامی ہے، کیا آپ اسے ایسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان نے جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس میں کبھی اس طرح بھرپور وکٹری پاکستان کو نہیں ملی، ان کی اپنی کمزوری کی وجہ سے، کیونکہ ہماری طرف سے مختلف پیغامات مختلف اوقات پر جاتے رہے ہیں۔ جب پریزیڈنٹ مشرف تھے تو انہوں نے تو کشمیر کی تقسیم کا ایک ایشو کھڑا کر دیا تھا کہ جی اس کے تقسیم کر دیا جائے، کچھ حصہ ادھر رہے، کچھ ادھر رہے، کچھ کو انٹرنیشنل جو ہے وہ سپرویژن میں دے دیا جائے۔ تو انہوں نے ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن دے کر ایک پاکستان کا جو یہ اسٹریٹجک سٹینڈ تھا، جو پرنسپل سٹینڈ تھا، اس پر کمپرومائز کر دیا تھا۔ ابھی بھی ہماری حکومتیں، چاہے جب سے یہ 2019 کا واقعہ پیش آیا ہے، جب سے ہندوستان نے یونیلیٹرلی اس کا سٹیٹس تبدیل کیا ہے، پاکستان نے پولیٹیکل سپورٹ میں بھی بڑی کمزوری دکھائی ہے۔ ہم ابھی بھی بائی لیٹرل معاہدوں کو چپکے ہوئے ہیں، جبکہ ہندوستان انٹرنیشنل معاہدوں کو ڈس ریگارڈ کر رہا ہے، اور ہم شملہ معاہدے کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو ہم اپنی اسمبلی کے ذریعے نل اینڈ وائڈ قرار نہیں دے رہے، اور یہ ایک واضح پوزیشن نہیں لے رہے کہ اب بائی لیٹرلزم نے 50 برس میں ہندوستان اور پاکستان کو کچھ نہیں دیا، کشمیر کا حل تلاش کرنے میں ہم 50 برس میں ناکام رہے ہیں، لہذا اب جو بھی پوزیشن ہوگی وہ یو این ریزولوشن کے مطابق حل ہوگا۔ تو ہم ابھی تک اس معاہدے کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ پاکستان کی کمزوری جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل سپورٹ بھی پاکستان کو نہیں ملتی، اور وہ ہماری جو ڈویژن ہے سوچ میں، جو مختلف حکومتیں آ کر مختلف سٹانس لیتی رہتی ہیں، اس وجہ سے یہ ایک کمزوری ہے جو رونما ہوتی رہی ہے۔ اور ابھی تک ہم کسی بڑے ملک کو، جس طرح آپ نے برطانیہ کا کہا، کہ ہم ان کو اس لیے ہی کنونس نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم نے خود کوئی واضح موقف اختیار نہیں کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا جان صاحب، ایک اور موضوع آج کل چل رہا ہے پاکستان میں، اور وہ یہ ہے کہ ایک آڈیو لیک آئی ہے ہمارے سامنے، اس میں عمران خان جو ہیں وہ امریکہ سے اپنے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے مدد مانگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا عمران خان کی اس درخواست پر امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس وقت مداخلت کرنا یا اس پر اثر انداز ہونا، کیا اس کی پالیسی ایسی ہو سکتی ہے، اور کیا وہ اس پوزیشن میں بھی ہے یا نہیں کہ وہ انٹروین کر سکے پاکستان کے معاملات میں اور عمران خان کے حق میں یا مخالفت میں کوئی آواز بلند کر سکے؟ دیکھیں، جہاں تک پوزیشن کا ہے یا ڈپلومیٹک انفلوئنس کا ہے یا ان کی طاقت کا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر امریکہ چاہے اور وہ انٹرفیئر کرے تو پاکستان کے اندرونی معاملات میں وہ بڑا ایک بااثر ملک ہے، رہا ہے اور آج بھی ہے۔ اب جو امریکن کانگریس وومن کو انٹرویو دینا ہے یا فرید زکریا کو انٹرویو دینا ہے، انہوں نے اپنی پولیٹیکل آپشنز ہیں جو وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ پاکستانی سیاست میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ نواز شریف کو جب سزا ہوئی تو نواز شریف نے سعودی عربیہ کے کنگ کو انوالو کر کے اپنے لیے وہ 14 سال کی سزا معاف کروائی، اور ان کی انٹرفیئرنس کروا کر 10 سال کا معاہدہ کیا، اور جا کر سعودی عربیہ میں قیام پذیر ہو گئے۔ پھر آصف علی زرداری نے ایک سٹیج پر جب وہ حکومت میں تھے تو حسین حقانی کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سے پاکستان آرمی کے اوپر دباؤ ڈلوانے کے لیے میمو گیٹ سکینڈل جس کو ہم کہتے ہیں وہ کروایا، اور اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنا جس میں تمام فائنڈنگ، اعجاز منصور کا سٹینڈ، اعجاز منصور کا، اور ادھر سے جنرل پاشا کا جو ایک پروب تھا اس کو لیجیٹیمائز کیا، اس پہ سٹیمپ کی، اور حسین حقانی کو چارج شیٹ کر دیا تھا کہ یہ واقعی میمو گیٹ سکینڈل ہوا ہے اور وہ اس میں انوالو ہوئے ہیں۔ تو زرداری صاحب نے بھی امریکہ سے دباؤ ڈلوانے کی کوشش کی۔ پھر فضل الرحمان صاحب اور باقی جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی گاہے گاہے امریکن ڈپلومیٹس کو، امریکن امبیسڈر کو اور برٹش امبیسڈر کو جہاں جا کے ان دو ہولی شرائنز میں ان کو کہتا ہوں ان میں جا کر چڑھاوے چڑھاتے رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ بے نظیر بھٹو نے کرسٹینا روکا جب آئی تھی پاکستان میں تو اس وقت ان کو ایک مراسلہ دیا تھا یہاں سے لکھ کر
جس کو پاکستانی جو پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما تھے جن میں مرحوم جنرل نصیر اللہ بابر شامل تھے. صحیح ہے. تو آپ اس کو اس لحاظ سے اس طرح سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ماضی میں بھی ہماری سیاسی جماعتیں ایسا کرتی رہی ہیں, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, آپ کو یہ لگ رہا ہے. لیکن بہرحال یہ سوال اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے نتیجے میں عمران خان کو کوئی مدد ملے گی یا نہیں ملے گی. بہت شکریہ جنرل صاحب میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.